الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے نتائج کے بعد آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس غزوے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ حق و باطل کے درمیان یہ عظیم معرکہ جس میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود اس معرکے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آج کے لیے؟ ان میں سے بہت سی اسباق ہے، بطور نمونہ چند عرض کی جاتی ہے۔ پہلا سبق ہم غزوہ احد سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک مسلمان کے لیے حرف آخر ہے۔ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ، کسی قسم کی سوچ اور فکر کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئر احکامات تھے، واضح احکامات تھے کہ وہ دستہ اسی چوٹی پر رہے گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نیچے اترنے کی نہ کہیں۔ دوسری تیر اندازوں کے دستے کے سالار عبداللہ بن جبیر کا بھی کہنا تھا کہ ہم نہیں اتریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے واضح احکامات نہ آ جائیں، اور وہ وہاں پر اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ ڈٹا رہا اور باقی 40 صحابہ نیچے اترے۔ امت کے لیے یہ واضح ہے کہ امیر کی اطاعت، یعنی اس دستے کی امیر کی اطاعت بھی ضروری تھی، لیکن چونکہ پہلا قدم تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور وہ صحابہ نیچے اترے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرے، اور ان کے درمیان جب کسی بات پر اختلاف واقع ہو جائے تو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے فیصلے کرے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ زمانے کے سقراط، زمانے کے افلاطون، زمانے کے ارسطو، زمانے کے فلاسفر کیا کہتے ہیں، غیر نتو خیرے کیا کہتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مدبر کیا کہتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کا حکم یہ ہے، اور اگر مسلمان اس میں شش و پیش یا کمی بیشی کرے اطاعت میں، تو غزوہ احد سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پھر رسول اللہ کی موجودگی بھی مسلمانوں کو نقصان سے نہ پہنچا سکے، نہ بچا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کے اندر، نظام کے اندر، تحریک کے اندر، کسی ادارے کے اندر، کسی گروہ کے اندر ضروری ہے کہ آپ اپنی کام سے کام رکھیں، کسی دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے، کسی دوسروں کے کام پہ نظر نہ رکھے۔ جو ذمہ داری آپ کو سونپی جائے فقط اسی ذمہ داری سے آپ کام رکھیں۔ تو غزوہ احد سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیر اندازوں کے دستے کے لیے ضروری تھا کہ اپنی ذمہ داری پہ توجہ دیتے، مال غنیمت یا دیگر صحابہ کی جانب یا میدان جنگ کی جانب نہیں دیکھتے، ان کو جو ذمہ داری سپرد تھی لازمی تھا کہ اسے پورا کرتے۔ لیکن جب انہوں نے دیگر صحابہ کی مدد کرنی چاہی، نیچے اترنا چاہا اور اتر گئے، تو مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ امت کے لیے واضح یہ ہے کہ آپ کسی نظم کے اندر رہتے ہیں، کسی ادارے کے اندر رہتے ہیں، ریاست کے اندر رہتے ہیں، گروہ کے اندر رہتے ہیں، تو ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے کام رکھے، دوسروں کی ذمہ داری کا بوجھ بھی آپ نہ اٹھائے، نہ اس کی جانب دیکھے اور نہ اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے، بصورت دیگر اس کے بہت بڑے نقصانات اور برے نتائج آپ کو دیکھنا پڑیں گے۔ اسی غزوے سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ منظم رہنا ضروری ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام منظم تھے تو ان سے کئی گنا زیادہ لشکر کفار ان کا مقابلہ نہ کر سکا، لیکن جب ان کی ترتیب ٹوٹ گئی، غیر منظم ہو گئے، تو ان کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں ادارے کے اندر یا نظم کے اندر یا تحریک کے اندر، پارٹی و گروہ کے اندر، تو آپ میں نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے۔ محض عوام کی ہجوم یا کوپڑیوں کی کثرت کوئی انقلاب نہیں لا سکتا، کوئی بہتری نہیں لا سکتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حق و باطل کے درمیان جنگ ہو، کفر اور باطل اور اسلام کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی ہو، جنگ ہو، تو آپ نے کبھی دنیا کی جانب نہیں دیکھی۔ اگر آپ دنیا کی اسرا کریں گے، دنیا کی جانب میلان کریں گے، دنیا کی فوائد کی جانب دیکھیں گے، تو ناکامی اور نقصان آپ کی مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت غزوہ احد پر کے حوالے سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض تم میں سے وہ ہے جن کی میلان دنیا کی جانب چلی گئی، جس کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام موجود تھے اس ٹیلے پر، پہاڑی پر تیر اندازوں کا دستہ، انہوں نے سوچا کہ جا کے ویسے بھی جنگ ختم ہو گئی، چل کے دیگر صحابہ کی مدد کرتے ہوئے مالی غنیمت کو اکٹھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے یہ تبصرہ آ گئی اس پر کہ آپ میں سے بعض دنیا کی جانب دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ ایک مسلمان کے لیے یہ شیوا نہیں کہ وہ کبھی دنیا کی یا دنیا کے فوائد کو خاطر میں لائے۔ واعظ و نصیحت اس میں یہ ہے، بہت سی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جب مسلمان دنیا کو اسرا کرے، دنیا کی جانب میلان کرے، دنیا کے فوائد، دنیا کے ثمرات کی جانب، مال و دولت کی جانب میلان کرے، تو کبھی وہ مسلمان یا مسلمانوں کا یہ گروہ یا مسلمانوں کی وہ ریاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کی جانب میلان ہر فساد، ہر فتنے کی جڑ ہے اور انسان کی تباہی ہے۔ اگر آپ اس کی جانب میلان کریں تو بے شک آپ بڑی بڑی کوٹیاں بنائیں گے، بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائیں گے، بہت سے دولت بینک بیلنس بنائیں گے، بہت سے جاہ و جلال کمائیں گے، لیکن دین سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر آپ کو کفر کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ لیکن دنیا کی کو اگر آپ خاطر میں نہیں لاتے تو بے شک آپ غریب ہوں گے، بھوکے پیاسے ہوں گے، لیکن کبھی بھی آپ کو غیر مسلم یا دشمن خدا کی جانب ہاتھ پھیلانے یا ان کے سامنے لیٹ جانے یا ان کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں ملے گا، آپ تیار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس کا ایک سبق یہ ہے کہ مشکل حالات میں ہمیشہ صبر کیا جائے اور دشمن کا پروپیگنڈے پر اعتماد نہ کیا جائے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ پروپیگنڈا کفار نے پھیلایا، یہ پروپیگنڈا کی کہ نعوذ باللہ منہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بعض صحابہ نے بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا۔ بعض نے مدینہ کی راہ اختیار کی، بعض نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اب جنگ کا کیا فائدہ کہ جب پیغمبر نہ رہا، اسلام نہ رہا، تو اب ہم جنگ کس چیز کے لیے کریں گے۔ لیکن بہت سے صحابہ نے حوصلہ رکھا، صبر رکھی اور کہا کہ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کی دین کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ شہید بھی ہو گیا ہے تو اللہ کا دین تو زندہ ہے، اللہ تو زندہ ہے، اس کو تو موت نہیں آتی۔ اور وہ لڑتے رہے، بالآخر کفار کے چنگل سے، کفار کے گھیرے سے ان کو نجات ملی، جس سے مسلمان یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی آپ غیر مسلموں کی پروپیگنڈے پر آپ اعتماد نہ کریں۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دور میں، اسکرین کے اس دور میں، جس میں استعماری طاقتوں کی سوچ، ان کی فکر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب کی یلغار کی وجہ سے لوگ مسلمان ذہنی طور پر منتشر ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا کرتے ہیں۔ ان کا قبلہ اب یورپ اور یہی سامراجی نظام بنا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی غیر مسلموں کے پروپیگنڈے پر، ان کی باتوں پر یقین نہ رکھے، ہمیشہ صبر کرے، اپنے کام سے کام رکھے، اپنے خدا پر یقین رکھے، محنت اور کوشش کرے،
تو کبھی بھی یہ ناکام نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس غزوے کا یہ سبق یہ ہے کہ غلطی سے ہمیشہ سیکھا کریں۔ اس غزوہ احد کے بعد آپ پوری تمام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں یا صحابہ کرام کی پوری تاریخ آپ دیکھیں، ایک حوالہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کبھی بھی انہوں نے مرکزی امیر ہو یا اپنے دستے کی امیر ہو یا اپنے سالار کی کبھی خلاف ورزی کی ہے۔ ہمیشہ چاہے ان کے اوپر، ان کے دستے، ان کے لشکر کے اوپر یا ان کی ریاست کے اوپر جو بھی امیر بنتا، یہ بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر کسی شش و پنج کے ہمیشہ اس کی اطاعت کرتا، اپنے نسب کو نہیں دیکھتا، اپنی جاہ و جلال اور عہدے، اپنے جاہ و جلال کو نہیں دیکھتا، اپنے مقام کو نہیں دیکھتا، ہمیشہ امیر کی اطاعت کرتا۔ اس لیے ہم غزوات میں دیکھتے ہیں، سرایہ میں دیکھتے ہیں، خصوصاً سرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار غلام کی ماں تحت، آزاد شدہ غلام کی ماتحتی میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام لڑتے تھے، لیکن کبھی کسی کو کسی قسم کا شش و پیش نہیں رہا، ہمیشہ اپنے امیر کی اطاعت کی۔ لہٰذا اس سے مسلمان یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کبھی اپنے امیر کے حکم کو ہلکا نہ لیں، کسی نظم یا ریاست کے اندر، ادارے کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ اپنے بڑے کی، اپنی امیر کی اطاعت کرے، اس کے حکم پر سوال نہ اٹھائے، اس کی سوچ، اس کی پالیسیوں پر سوال نہ اٹھائے، البتہ اپنے رائے کا اظہار کرے، لیکن اگر امیر کے حکم آپ کی رائے کے برعکس ہو تو ہمیشہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اندھا پیشانی کے ساتھ اس کی حکم مانے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بقا ہے۔ ایک بڑی سبق اس غزوے میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے بعد کیسا تھا۔ فتح کی صورت میں تو ہر ایک خوش ہوتا ہے، لیکن نقصان کی صورت میں یا مشکل حالات میں یا مشکل گھڑی میں امیر کا پتہ چلتا ہے، اس کے جذبات کا پتہ چلتا ہے، اس کے رویے کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہم غزوہ احد میں دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی نقصان کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کسی صحابی نے کسی پر لام تان نہیں کی، نہ کہ کسی قسم کا گلہ شکوہ کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم سب کی کمزوری ہے، لہٰذا ہمیں دوبارہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دوبارہ آئندہ کے لیے بھرپور تیاریوں کے ساتھ اٹھے، بھرپور تیاریاں شروع کی۔ لہٰذا آج بھی ناکامی کی صورت میں، نقصان کی صورت میں ایک امیر کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ کبھی بھی اپنے کارندوں سے، اپنے ورکر سے، اپنے ماتحتوں سے گلہ نہ کرے، ان پر لام تان نہ کرے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے، ان کی غلطی دکھا دے، اور ان کو اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ امیر یا بڑا یا سربراہ وہی ہوتا ہے جو ایک باپ کی طرح شفقت رکھتا ہو اور اپنے بچوں کی طرح اپنے ورکر ماتحتوں کی تربیت کرتا ہو، ان کی اصلاح کرتا ہو، نہ کہ ان پر لام تان، ان سے ناراضگی، ان کو سزا دیتا ہو۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی کو سزا دی، نہ کسی سے خفا ہوئے، نہ کسی پر لام تان کی، نہ کسی سے گلہ کیا، بلکہ کہا کہ دوبارہ کے لیے ہمیں خیال کرنی چاہیے تاکہ ہم ایسا نہ کریں۔ تو اگر ان باتوں پر عمل کی جائے تو بہت بہتری آئے گی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔